الحمدللہ آج 12 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 36 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ ابھی تک ہماری مسلسل 3 کلاسیں آلموسٹ طلاق سے متعلق مسائل کے اوپر گزری ہیں۔ اب بالکل اس کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا یہی امتیاز ہے کہ مسلسل ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن نہیں کی جاتی تاکہ پڑھنے والے یا سننے والے میں کوئی بوریت والا ایلیمنٹ نہ آ جائے۔ چونکہ قرآن حکیم کی صورتیں خطبات کی شکل میں ہیں اور خطبے کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنے مخاطب کو کبھی بھی اس کی سوچ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا۔ اس کے لیے کبھی کبھار وہ واقعات بھی بیان کرتا ہے، بعض اوقات وہ کوئی مثال بیان کر دیتا ہے، بعض اوقات پیورلی کوئی علمی ڈسکشن کرتا ہے۔ یہی آپ کو خوبصورتی قرآن حکیم کی صورتوں میں نظر آئے گی۔ سورۃ البقرہ میں اب یہ جو پورشن آ رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ اس میں پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے جو بنی اسرائیل سے بھی شاید پہلے کا ہے یا ان کے کسی سابقہ پیغمبر سے ریلیٹڈ ہے علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل ذکر آئے گا طالوت اور جالوت کی جنگ کا، جو آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں غزوہ بدر ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں جس طریقے سے 313 لوگ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور بخاری کی اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع کے اوپر بھی جو مسلمان تھے وہ 313 ہی تھے، اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل۔ اور یہ جنگ جو ہے وہ عین الجالوت کے اندر جنگ ہوئی، اور وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور شاندار عہد کا آغاز ہوا سیدنا طالوت علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر یہ 16 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی۔ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور آلموسٹ اس وقت ان کی عمر آپ سمجھ لیں 20 سال کے قریب تھی۔ پھر 40 سال تک، 16 سال تو طالوت نے حکومت کی، اس سے اگلے 40 سال سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت کی، اور پھر ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے، اور ان کے بھی 40 سال بنتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو خلافت راشدہ آپ کہہ لیں آلموسٹ، جو انبیاء کرام علیہ السلام بھی جس میں شامل ہیں۔ طالوت کے بارے میں تو کوئی کنسنسس نہیں ہے، اور غالب رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، ایک پیغمبر کے صحابی تھے سیدنا سموئیل نبی کے، جن کا ذکر بھی اشارتاً یہاں آئے گا نام کے بغیر، ڈیٹیلز ہمیں تورات کے اندر ملتی ہیں۔ داود اور سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے، دونوں کا دور حکومت 40 سال ہے، اور 16 سال آپ وہ ملا لیں تو آلموسٹ یہ 100 سال کی خلافت راشدہ بنتی ہے بنی اسرائیل کی۔ جس جگہ پہ یہ معرکہ ہوا تھا عین الجالوت، پھر اسلامک ہسٹری میں بھی اسی جگہ پر ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، وہ مسلمانوں کی جنگ جو منگولوں کے ساتھ ہوئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں شکست فاش دی منگولوں کو، ورنہ یہ آلموسٹ ان بیٹن تھے۔ اس کے بعد ہی پھر ان کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں انہیں ناکامیاں ضرور ہوئیں، لیکن اوورآل ہمیشہ آخری معرکہ منگولوں نے ہی فتح کیا سوائے اس ایک معرکے کے، اور یہ جنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے۔ اس کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے، موقوفاً حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک امت تھی جن کے علاقے میں طاعون کا مرض پھیل گیا اور ان کی تعداد 4000 کے قریب تھی، تو وہ اپنے موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب لوگوں کو مار دیا۔ جس طرح ہماری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون یا کوئی اس طریقے سے ایپیڈیمک مرض پھیلا ہوا ہے، وبائی مرض، تو وہاں پر تم مت جاؤ، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ آج آپ دیکھ لیں WHO نے بھی یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ آیا ہے اس کے اوپر سیم وہی گائیڈ لائنز کی ہیں، اور ووہان سٹی میں مکمل طور پر چائنا نے لاک ڈاؤن کر کے اس آزمائش کے اوپر قابو پایا۔ پورے چائنا سے انہوں نے اس کو، اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ کٹ کر دیا، اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے بڑے اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی آزمائش کو کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر باہر نہ نکلو، اگر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید لکھے جاؤ گے، اور کافر پر جب موت آئے گی طاعون کی شکل میں تو وہ اس پہ عذاب ہوگا، مسلمان پہ موت آئے گی تو وہ شہید ہوگا۔ بس آپ اسی حدیث کی بنیاد پہ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں باقی تمام وبائی امراض پہ، چاہے وہ ایپیڈیمک ہوں یا پینڈیمک ہوں، جس طرح ابھی کرونا تو پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا عالمی سطح کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکم ہے تو اگلی شریعتوں میں بھی یقیناً یہ حکم تھا، لیکن موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے، حالانکہ انہیں اس جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان سب کو مار دیا۔ پھر وہاں سے کوئی پیغمبر گزرے اور ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ انہیں زندگی ملی۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے جو مرفوع حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہے، ابن عباس کا قول ہے۔ اب یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ ابن عباس نے جو یہ بات کی ہے یہ اسرائیلی روایت انہوں نے کوئی بیان کی ہے یا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً قرآن کی تفسیر کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کر دیا کرتے تھے، تو اس کی اتھینٹسٹی چیلنج بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو جدید مفسرین ہیں نا، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی اور چند اور لوگ، ان کا موقف یہ ہے، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ ہے، اور یہاں موت سے مراد ان کی فزیکل موت نہیں ہے بلکہ کسی قوم کا مر جانا ہے، اور یہ واقعی فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اگلے طالوت اور جالوت کی جنگ کے ساتھ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ 1400 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعونیوں سے نجات دلا کر نکلے تھے، اور جب انہوں نے وہ سمندر کی جھیل کو کراس کیا، وہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں سرائے سینا میں، جن کو بعد میں جوڑ کے جو ہے وہ نہر سوئز بنا لی گئی، تو کسی ایک جھیل کو کراس کیا، اور اس کے بعد جب وہ اس طرف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اب تو قتال کرو، تو تب تمہیں تمہارا آبائی مسکن شام ملے گا۔ وہ سورۃ المائدہ میں آئے گا، سوائے 2 لوگوں کے، یوشع ابن نون اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام، بس یہ 2 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے قتال اور جہاد کے لیے۔ باقی پوری قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، وہ تو بڑی
سخت گیر قوم ہے، ہم جہاد اور قتال ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ سورۃ المائدہ میں آ جائے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بد دعا کر دی ان کے لیے. بد دعا کہہ لیں، یہ دعائے ضرر کہہ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 40 سال پھر وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں، ان کو راستہ نہیں ملا. ان 40 سالوں میں وہ جو بزدل بنی اسرائیل تھے، وہ ایک ایک کر کے، بزرگ بابے آپ کو پتہ ہے بزدل ہی ہوتے ہیں، وہ مر گئے. اور جو وہاں صحرا میں جو ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اس ٹف ماحول کے عادی تھے. انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، اور اس وقت کے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت یوشع ابن نون تھے، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں. انہی 40 سالوں میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اسی صحرا میں دفن ہوئے. کوئی ان کا مزار نہیں ہے سر، کوئی عرس نہیں لگتا، گمنامی کی قبر ہے. صرف صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر میں آج گزروں تو میں تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے، اور رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو گمنامی میں قبر تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی فوت ہو گئے. پھر جو ان کے صحابی تھے حضرت ہارون کے، یوشع ابن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنا لمبا عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ ایک پیغمبر فوت ہوتے وقت دوسرے پیغمبر کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا. آلموسٹ 1400 سال تک ان کی پیغمبروں کی وہ جو چین ہے وہ نہیں ٹوٹی. اس دوران غلامی کا دور بھی ان پہ آیا ہے. یہ نہیں تھا کہ پیغمبر آتے تھے تو ان کو غلبہ ہوتا تھا. اگر یہ رومن امپائر کے نیچے غلام تھے تو پیغمبروں سمیت غلامی کی زندگی بھی گزری. تو پھر جو نئی نسل تھی وہ نوجوان تھے، ٹف ماحول کے عادی تھے. انہوں نے یوشع ابن نون کو ریکویسٹ کی کہ اب ہم قتال کریں گے. تو پھر انہوں نے قتال کیا اور آہستہ آہستہ کر کے شام فتح کر لیا. لیکن غلطی یہ کی کہ 12 قبائل تھے اور آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، تو 12 حکومتیں قائم کی. تو جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر دشمنوں کا غلبہ پانا ان کے اوپر آسان ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک حکومت ختم کی. پھر دوبارہ سے قبضہ ہو گیا شام کے اوپر کافروں کا. تو مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا، یہی بنی اسرائیل نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت کا ڈر تھا. موت کا ڈر یعنی قتال کریں گے تو مارے جائیں گے، تو اللہ نے پھر ان کو مار ہی دیا. یعنی ایسے قوم ان کی موت ہوگی صحرائے سینا میں کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں تھیں، ڈرپوک لوگ. ثم احیاہم، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. یعنی وہ 40 سال جو رہے وہ ان کی زندگی ایک سمجھ لیں کہ مردار کی سی زندگی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی جو ان کے اندر قتال کا جذبہ پیدا ہوا. تو یہ معنی بھی اس اعتبار سے لیا گیا کہ پھر انہوں نے وہ فتح کیا. لیکن وہ میں نے بتایا وہ فتح کیا، پھر کافی عرصہ چلا، پھر دوبارہ سے ہوا. اب یہ جو اگلا طالوت اور جالوت کی جنگ والا واقعہ آ رہا ہے وہ ان کی نشت ثانی ہے. پہلا عروج ان کو جو ہے نا وہ اس وقت ملا جوشوا ابن نون کے ذریعے، اور بعد میں پھر دوسرا یہ والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے.